صدیوں پرانی بات ہے۔ شہر کاشگر میں ایک درزی رہا کرتا تھا۔ وہ ایک روز اپنی دکان پر کام کر رہا تھا کہ ایک گویا آیا اور اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کر گانے بجانے لگا۔ درزی کو اس کا گانا پسند آیا۔ وہ گویے سے کہنے لگا کہ آج کی رات میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارا گانا بھی سنوں گا اور جو کچھ میسر ہوگا تمہیں انعام بھی دوں گا۔ رات کو حسب وعدہ درزی دکان بند کر کے گھر جانے لگا تو گویا بھی ساتھ ساتھ ہو لیا۔ درزی نے بیوی سے کہا، جلدی سے کھانا لگاؤ، میں آج ایک گانے والے کو ساتھ لایا ہوں جو بڑا خوش آواز ہے۔ بیوی نے کھانا تیار کیا اور کھانے میں مچھلی بھی تیار کی۔ اب درزی نے گویے کو بھی ساتھ بٹھا لیا اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران اتفاقاً مچھلی کا ایک کانٹا گویے کے حلق میں پھنس گیا۔ درزی نے ہر چند کوشش کی لیکن گویے کے گلے سے کانٹا نکالنے میں ناکام ہوا۔ وہ گویا بے دم ہو کر گر گیا اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ درزی کو فکر ہوا کہ کہیں میں اس گویے کے قتل کے جرم میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں۔ بہت دیر غور کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے گویے کو اپنی پیٹھ پر لادا اور حکیم صاحب کے مکان پر جا پہنچا۔ اب اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے باندی نے آ کر غصے سے پوچھا، کیا کام ہے؟ درزی نے 5 دینار اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، حکیم صاحب کو جلدی بلا دو، ایک مریض کو دکھلانا ہے۔ تو درزی نے گویے کی لاش کو دروازے سے لگا کر کھڑا کر دیا اور خود خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب حکیم صاحب جب مریض کو دیکھنے باہر آئے تو دروازہ کھولتے ہی وہ گویا نیچے گر گیا۔ حکیم نے قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو مر چکا ہے۔ حکیم صاحب گھبرائے کہ کہیں یہ مردہ میرے سر نہ لگ جائے۔ گھر میں آ کر بیوی سے مشورہ کرنے لگے۔ اتفاق سے ان کے پڑوس میں بادشاہ کا ایک ملازم بھی رہتا تھا۔ میاں بیوی نے مل کر گویے کی لاش اس ملازم کے گھر اتار دی۔ بادشاہ کا وہ ملازم اس وقت تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ آدھی رات گزری۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ شاید یہ کوئی غلہ چور ہے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور اسے مارنے لگا۔ گویے کی لاش دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ بادشاہ کے ملازم نے پاس آ کر جب دیکھا کہ لکڑی کھا کر یہ شخص تو مر گیا ہے، وہ ڈرنے لگا کہ اب میری خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے لاش کو اٹھایا اور بازار میں لا کر ایک دکان کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اتفاقاً ایک فرنگی سوداگر کسی دعوت میں شریک ہو کر واپس آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر دور سے گویے کی لاش پر پڑی تو وہ سمجھا کہ کوئی چور دکان کا تالا توڑ رہا ہے۔ چنانچہ وہ شور کرتا ہوا دوڑا اور ایک ڈنڈا اٹھا کر گویے کی لاش پر مارنا شروع کر دیا۔ لاش نیچے آ پڑی۔ اتنے میں شور سن کر کچھ اہل محلہ اور سپاہی جمع ہو گئے۔ گویے کو مردہ دیکھ کر فرنگی سوداگر کو گرفتار کر لیا اور گویے کی لاش کے ساتھ قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی صاحب نے جب معصوم گویے کی لاش دیکھی تو فرنگی کو قاتل قرار دے کر پھانسی کی سزا کا حکم دے دیا۔ تمام شہر میں منادی کر دی گئی کہ کل ایک بڑے گویے کے قتل کے الزام میں فرنگی سوداگر کو پھانسی دے دی جائے گی۔ لوگ جوک در جوک سزا دیکھنے کے لیے مسلسل جمع ہو گئے۔ ابھی فرنگی سوداگر کو پھانسی نہیں دی گئی تھی کہ بادشاہ کا وہ ملازم آگے بڑھا اور کہنے لگا، اس گویے کا قاتل یہ نہیں، میں ہوں۔ قاضی صاحب نے جب یہ سنا تو بادشاہ کے اس ملازم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اب فرنگی کی جگہ بادشاہ کے ملازم کو پھانسی ہونا تھی۔ اتنے میں حکیم صاحب آگے بڑھے اور قاضی صاحب سے عرض کیا کہ بادشاہ کا یہ ملازم بالکل بے قصور ہے، یہ گویا تو میرے ہاتھ سے مرا ہے۔ اب قاضی صاحب نے حکیم صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اتنے میں درزی نے اپنا سر نکالا اور بولا، حضور یہ سب بے قصور ہے، یہ گویا دراصل میرے یہاں مرا تھا۔ قاضی صاحب اب پریشان ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے گویے کی لاش اور ان چاروں کو بادشاہ کے حضور پیش کیا اور کل مقدمہ کی کارروائی پیش کی۔ بادشاہ نے جب تمام واقعہ سنا تو کہنے لگا، تم سب لوگ اپنی اپنی داستان زندگی بیان کرو۔ اگر تمہاری داستان اس گویے کے واقعے سے عجیب ہوئی تو میں تم سب کو رہا کر دوں گا، ورنہ تم سب کو اس گویے کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔
سب سے پہلے فرنگی سوداگر نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں مصر کا رہنے والا سوداگر ہوں۔ میرا باپ آڑت کا کام کیا کرتا تھا اور باپ کے انتقال کے بعد میں نے بھی یہی پیشہ جاری رکھا۔ ایک روز ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور گندم کا نمونہ دکھا کر مجھ سے دام دریافت کرنے لگا۔ میں نے 100 درم فی من بھاؤ بتایا۔ وہ کہنے لگا، اگر کوئی خریدار ہو تو فلاں سرائے میں آ کر مجھ سے معاملات طے کر لینا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کچھ سوداگروں سے بات کی اور 110 درم فی من کے حساب سے معاملات طے کر لیے۔ میں انہیں لے کر سرائے پہنچا اور اس نوجوان کا کل مال ان سوداگروں نے خرید لیا، جس کی قیمت قریباً 20,000 درم اس کو دے دی گئی۔ اس نوجوان نے 1,500 درم میرا حصہ میرے حوالے کیا اور باقی رقم بھی دے کر میرے پاس امانت رکھوا دی۔ اس کے بعد 1 مہینے تک وہ مجھے نہیں ملا۔ ایک روز بازار میں ملاقات ہو گئی تو میں نے اس سے تقاضا کیا کہ اپنی امانت لے جاؤ، لیکن اس نے ٹال دیا۔ اس کے بعد پھر 1 سال تک مجھے اس کی صورت نظر نہیں آئی۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد میں نے اسے اچانک دیکھ لیا۔ وہ بہت بری حالت میں تھا، پھٹے کپڑے پہنے تھے اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ میں نے اصرار کیا تو وہ میرے ساتھ گھر آیا اور میں نے جو میسر تھا کھانے کے لیے پیش کیا۔ میری حیرانی کی اس وقت حد نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے آستین سے اپنا دایاں ہاتھ نکال کر دکھایا جو کٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب فرنگی سوداگر کا یہ قصہ سنا تو پوچھنے لگا کہ وہ نوجوان کون تھا اور اس کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوا۔ فرنگی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، وہ ایک تاجر کا بیٹا تھا اور تجارت کی غرض سے مصر گیا۔ وہاں اس نے اپنا کپڑا مختلف دکانوں پر رکھوایا اور ان سے ہفتہ وار اپنا منافع لیا کرتا تھا۔ اس نے کافی مال کمایا۔ پھر ایک دن جب وہ وصولی کے لیے کسی دکان پر بیٹھا تھا، وہاں ایک خوبصورت عورت آئی جسے دیکھتے ہی وہ اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ نوجوان تاجر روزانہ بازار میں جاتا اور جب بھی وہ عورت وہاں آتی تو اس کا پیچھا کرتا۔ اسے معلوم پڑا کہ وہ قاہرہ کی ایک امیر خاتون ہے، لیکن اس نے بھی ہمت پکڑی اور اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے پاس ایک کنیز آئی اور بولی، مالکہ فرماتی ہیں آپ میرے مکان پر تشریف لائیں، کیونکہ اس طرح بازار میں پیچھا کرنا مناسب نہیں۔ کنیز نے مکان کا پتہ بتایا اور واپس لوٹ گئی۔ اب وہ تاجر روزانہ اس خاتون کے مکان پر جاتا، شراب پیتا اور 50 اشرفیاں اس خاتون کو دے کر واپس آ جاتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ نوجوان تاجر کنگال ہو گیا اور کھانے کے پیسے بھی نہ بچے۔ ایک دن بازار میں کچھ لوگ جمع تھے۔ اس تاجر کی نظر ایک شخص کی جیب پر پڑی جو بہت بھاری معلوم ہوتی تھی۔ اس نے سوچا، اب اس خاتون سے خالی ہاتھ ملنے جاؤں تو یہ مناسب نہیں۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے جھٹ سے اس شخص کی جیب پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جیب سے اشرفیاں نکالتا، اس شخص نے تاجر کا ہاتھ پکڑ لیا اور قاضی کے پاس لے گیا۔ وہاں پہنچ کر تاجر نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اپنا ایک ہاتھ کٹوا بیٹھا۔ پھر اسی شخص نے تاجر پر ترس کھایا جو اسے قاضی کے پاس لایا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم کوئی عادی چور نہیں ہو اور کسی مجبوری میں ہی چوری کر رہے تھے۔ یہ لو کچھ اشرفیاں رکھ لو، تمہارے کام آئیں گی۔ گھومتے گھماتے وہ تاجر یہاں آ پہنچا اور بادشاہ سلامت آپ کی سلطنت میں اپنے دن گزار رہا ہے۔ بادشاہ نے جب مکمل قصہ سن لیا تو کہنے لگا، تمہارا واقعہ اس گویے کے واقعے سے زیادہ عجیب نہیں، اس لیے مجھے تمہارے قتل کا حکم دینا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا اپنا ملازم آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، عالم پناہ، میں بھی ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں جو مجھے امید ہے اس گویے کے قصے سے زیادہ دلچسپ ہوگا۔ وہ ملازم کہنے لگا، اسی شہر کاشغر میں چند روز ہوئے ایک جگہ دعوت طعام تھی۔ جب کھانا چنا گیا تو اس میں اور بہترین کھانوں کے ساتھ ساتھ لہسن پلاؤ بھی شامل تھا۔ ہم لوگ بڑے مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب لہسن پلاؤ کی باری آئی
تو ایک نوجوان نے کھانے سے انکار کیا، بلکہ دسترخوان ہی سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ جب تمام لوگوں نے اصرار کیا کہ تم بھی پلاؤ کھاؤ تو اس نے ایک شرط رکھی کہ کھانے کے بعد 120 مرتبہ میرے ہاتھ دھلوائے جائیں۔ بادشاہ سلامت اس کی یہ بات سن کر ہم سب حیران ہوئے، لیکن پھر اس نے اپنے ہاتھ دکھائے تو اس کے ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگا کہ اسی لہسن پلاؤ کی وجہ سے میرے انگوٹھے کاٹ دیے گئے تھے۔ بادشاہ سلامت، وہ نوجوان جس کے انگوٹھے کٹے ہوئے تھے وہ بھی ایک تاجر کا بیٹا تھا، لیکن زیادہ مالدار نہ تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے مختلف علاقوں میں جاتا اور 4 اشرفیاں کما لاتا۔ ایک سفر کے دوران اسے بھی ایک لڑکی بہت پسند آ گئی، اور وہ لڑکی بھی اس نوجوان کو چاہنے لگی۔ اتفاق سے اس خاتون کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ یہ نوجوان اور وہ خاتون دونوں چھپ چھپا کر ملنے لگے اور بات شادی تک پہنچ گئی۔ چونکہ خاتون کا تعلق شاہی خاندان سے تھا تو اسے اجازت نہ ملی۔ گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر اس خاتون نے نوجوان سے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بادشاہ سلامت، وہ نوجوان چونکہ شاہی آداب سے واقف نہ تھا، چنانچہ ایک رات کھانے میں جب اس کے سامنے لہسن پلاؤ آیا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑا اور خوب پیٹ بھر لیا۔ جب وہ رات اپنی خاتون کے پاس گیا تو خاتون نے شور مچا دیا، دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ اب وہ نوجوان حیران و پریشان تھا کہ اتنے میں کنیزیں بھی آ گئیں اور شور کا سبب پوچھا۔ اس نوجوان تاجر کی دلہن بولی، اسے کس نے کہا کہ لہسن پلاؤ کھائے، ہاتھ بھی نہ دھوئے اور پھر میرے پاس چلا آئے؟ اسے دور لے جاؤ، بدبو سے میرا دماغ پھٹا جاتا ہے، اسے اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ چنانچہ اس نے نوجوان تاجر کے ہاتھ اور پیروں کے انگوٹھے کٹوا دیے اور عہد لیا کہ آئندہ جب بھی لہسن پلاؤ کھائے گا 120 دفعہ صابن سے ہاتھ دھوئے گا۔ ملازم کی کہانی سن کر بادشاہ نے کہا، تمہاری کہانی بھی اس گویے کے واقعے سے زیادہ عجیب نہیں، تمہیں بھی موت کی سزا دی جائے گی۔ پھر بادشاہ حکیم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تم کوئی قصہ سنانا چاہو گے؟ حکیم کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دمشق میں مطب کیا کرتا تھا۔ ایک روز شاہ دمشق نے مجھے طلب فرمایا اور ایک نوجوان کے معالجہ کا حکم دیا۔ میں نے اس مریض سے کہا کہ نبض دکھاؤ۔ اس نے بایاں یعنی الٹا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ شاہی سلسلے کا آدمی ہو کر یہ شخص اتنا نہیں جانتا کہ نبض ہمیشہ سیدھے یعنی دائیں ہاتھ کی دکھائی جاتی ہے۔ اس وقت میں بادشاہ کی موجودگی کی وجہ سے خاموش رہا اور نبض دیکھ کر دوا تجویز کر دی۔ 1 مہینہ علاج کے بعد وہ شخص تندرست ہو گیا، لیکن میرے دل میں تجسس ابھی موجود تھا اور آخر کار یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ ہمیشہ الٹا ہاتھ کیوں دکھاتا تھا۔ دراصل اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب حکیم کا قصہ یہاں تک سنا تو کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ یہ سب ہوا کیسے؟ حکیم کہنے لگا، حضور میں اتنا ہی جانتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل بھی کسی خوبصورت عورت پر آیا ہو، چوری بھی کی ہو اور لہسن پلاؤ بھی کھایا ہو، تبھی تو اس کا پورا بازو ہی کٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حکیم کی بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور جلال میں آ کر کہنے لگا، یہ قصہ تو لگتا ہے تم نے خود سے بنا لیا، اور یہ کسی طرح بھی اس گویے کے قصے کے مقابلے کا نہیں۔ میں سب سے پہلے تمہارا سر قلم کرواؤں گا۔ حکیم کی درگت بنتے دیکھ درزی فوراً سے بولا، حضور مجھے موقع دیں، میں قصہ سناتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا قصہ اس گویے کے قصے سے زیادہ عجیب ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا، تم لوگوں کی موت مجھے یقینی نظر آتی ہے، چلو تم بھی اپنی قسمت آزما لو۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، رائے دینا چاہیں تو کامنٹ کریں اور ہمارے چینل YM Voice کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔